الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہونے کو ہے. جو مغفرت والا عشرہ تھا، گناہوں کی بخشش والا، گناہوں کی معافی والا تھا، آنے والا جو عشرہ ہے وہ عتق من النار کا کہلاتا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، جہنم سے نجات کا عشرہ. اور ایک ایمان والے کے لیے وہ جہنم سے خلاصی اور نجات کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے وہ ہم سے مخفی نہیں ہے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ کتنا قدر و منزلت والا ہے، کتنی قیمت رکھتا ہے، اس کا اندازہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جب رمضان کے آخری عشرے کا آغاز ہو جاتا تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، حضور علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے تھے اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگایا کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلًا، رات کی عبادت کا خود بھی اہتمام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. کمر کس لینا ایک محاورہ ہے، مزید چاق و چوبند ہو کر مزید چستی اور نشاط کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ کتنا قیمتی، ورنہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن انتہائی احتیاط کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عبادات میں گزرتا. آپ کی زندگی کا تو ہر لمحہ بھی عبادت تھا. آپ کا سونا، کھانا، پینا، سب کچھ ہر وقت اللہ جل شانہ سے تعلق قائم رہتا، ہر وقت اللہ جل شانہ سے رابطہ رہتا. لیکن اس سب کے باوجود بھی جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو مزید اہتمام فرماتے اور مزید چاق و چوبند ہو کر چستی اور نشاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ، رغبت اور جوش کے ساتھ عبادات کا اہتمام فرماتے. اور نہ صرف خود کرتے بلکہ گھر والوں کو بھی اٹھاتے تاکہ وہ بھی اس قدر و منزلت والی راتوں کی عبادات سے لطف اندوز ہو سکیں اور ان راتوں میں عبادت کر سکیں. رمضان کا ہر لمحہ یاد رکھیے گا بڑا قیمتی. جس کو رمضان کا جتنا لمحہ میسر ہو، جتنے اوقات میسر ہوں، وہ اس کی قدر و قیمت سے فائدہ اٹھا لیں. ورنہ یہ لمحات اور اس کی قدر و منزلت
ان لوگوں سے پوچھی جائے جو ماہ رمضان نہ پا سکے، رمضان کی اس مہینے سے، بابرکت مہینے سے وہ محروم رہ گئے، رمضان آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، رمضان انہیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ تو پہلا عشرہ ہو، دوسرا عشرہ ہو، دوسرے عشرے کے جو باقی ایام ہیں، اور اس کے بعد آنے والا آخری عشرہ، یہ سب اپنی جگہ بڑی قدر و منزلت رکھتا، اور ان میں بھی سب سے زیادہ اہمیت آخری عشرے کی۔ آخری عشرے کے اندر ایک ایسی عبادت بھی ہو رہی ہے جو پورے سال میں ممکن نہیں ہے، پورے رمضان کے بقیہ دنوں میں بھی ممکن نہیں، وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف۔ مسنون اعتکاف صرف آخری عشرے میں ہی ممکن، اس کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں، رمضان کے بقیہ 20 دنوں میں یہ مسنون اعتکاف ممکن نہیں۔ نفلی اعتکاف تو ہو سکتا ہے، کوئی نظر مان لے، منت مان لے، واجب اعتکاف یہ بھی ہو سکتا، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ صرف اور صرف آخری عشرے کے اندر ہی ممکن ہے۔ آخری عشرے کے علاوہ کہیں اور دنوں میں یہ اعتکاف ممکن نہیں۔ اعتکاف کا معنی ہی آتا خود کو بند کر دینا، خود کو الگ تھلگ کر کے مقید کر دینا، بند کر دینا۔ گویا کہ معتکف اپنے آپ کو ہر قسم کے دنیاوی مشاغل، مصروفیات اور دنیا کی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مقید کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بند کر دیتا ہے، اور ہر وقت اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں اپنے آپ کو ایک طرح سے مقید کر کے، بند کر کے رکھ لیتا۔ وہ ہے کہ اس کی زندگی کا 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں لگ رہا ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ اس کی عبادت میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کا یہ عمل بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے، بڑی فضیلتوں والا، اہمیت والا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا پوری حیات طیبہ کے اندر اس کا معمول اور اہتمام رہا تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ ایک سفر کی وجہ سے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کر سکے تو اگلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلافی کے لیے 20 دنوں کا اعتکاف، تاکہ کم سے کم اس کی تلافی ہو جائے اور اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اہتمام فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت والا عمل، بڑی اہمیت والا عمل۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات بھی منقول ہے کہ 2 کامل حج اور عمرے کا اجر ملتا ہے رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں کے اعتکاف سے۔ صرف 10 دنوں کے اعتکاف سے 2 مقبول حج اور عمرے کا اللہ اجر عطا فرماتا۔ بیٹھے بیٹھائے چند دنوں سے لوگ لاکھوں خرچ کر کے جا رہے ہیں، رمضان میں الحمدللہ وہاں رونق لگی ہوئی، بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ جل شانہ یہ بابرکت ساعتیں وہاں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو اللہ جل شانہ نے نوازنے کا ہمیں یہ طریقہ بھی عطا فرما دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں، اللہ جل شانہ 2 مقبول حج اور عمرے کا اجر عطا فرما دیں۔ تو بیٹھے بیٹھائے یہ فضیلت حاصل ہو رہی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر یہ فضیلت بھی آئی ہے، ایک ایک دن کے اعتکاف پر اللہ جل شانہ معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ لگا دیتے ہیں، 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ خندق گہری کھائی کو کہا جاتا، اور ایک ایک گہری کھائی اور خندق کا بعد فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کا بعد اور دوری، اللہ اتنا اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ کہ ایک ایک دن کا اعتکاف جہنم کے لیے آڑ بن جاتا، جہنم کے لیے آڑ بن جاتا۔ تو عتق من النار کا عشرہ بھی ہے، جہنم سے خلاصی اور نجات کا عشرہ بھی ہے۔
ایک ایک دن کے اعتکاف پر اللہ جل شانہ مزید جہنم سے دور کر دیتے ہیں، مزید جہنم سے اس آدمی کو محفوظ کر لیتے ہیں، مزید درمیان میں آڑ اور دیوار قائم ہو جاتی۔ تو بڑی فضیلتوں والا عمل، اور معتکف کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہوتا، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہوتا، اس کا سونا بھی، اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی، اس کا لیٹنا بھی، ہاں اس کا بقدر ضرورت جو ہے وہ اپنی حاجات کو بھی پورا کرنا، یہ سب عبادت میں شمار ہوگا، یہ سب عبادت میں شمار ہوگا۔ تو 24 گھنٹہ اس کا عبادت میں، اور ان اعمال کا بھی اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے جن اعمال کو وہ عام دنوں میں کیا کرتا تھا لیکن اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا۔ کسی سے ملاقات کرنی تھی، کسی کی عیادت کرنی تھی، کسی کی تعزیت کرنی تھی، کسی کی تیمارداری کرنی تھی، کسی کی خدمت کرنی تھی، وہ سب نہیں کر سکا، رمضان میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اللہ جل شانہ بیٹھے بٹھائے اس کو اعتکاف میں ان سارے کاموں کا اجر عطا فرما دیتے، تو سارے کاموں سے اجر۔ اور سب سے اہم بات جو رمضان کے اس آخری عشرے کے اعتکاف سے حاصل ہوتی ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جانا ہے۔ باہر کا ماحول ہم اور آپ کے علم میں ہے، انسان گھر سے باہر قدم اٹھاتا ہے، نہ اس کی نگاہیں محفوظ رہتی ہیں، نہ اس کی زبان کان اعضاء محفوظ رہتے ہیں۔ گھر کے اندر کسی حد تک محفوظ رہتا ہے، لیکن گھر کے اندر بھی کوئی جو ہے حفاظت ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ مسجد کے اندر سب سے اہمیت والا عمل جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند جو بات جو ہم معتکف کو حاصل ہوتی ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جانا۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان میں اس سے بڑھ کر اہمیت والا عمل کوئی نہیں ہے۔ آدمی اگر صرف فرض چیزوں پر اکتفا کر لے، فرض نماز پڑھ لے، فرض روزہ رکھ لے، وہ لمبی چوڑی نفلی عبادات نہ بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اس کو رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، اس کو رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ صرف فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض روزہ رکھ رہا ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں کر رہا، لیکن اپنے آپ کو اس نے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، اس کو رمضان کی برکتیں یقیناً حاصل ہوں۔ دوسری طرف وہ آدمی جو نفلی صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، نفلی عبادات بھی کر رہا ہے، تسبیح تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ بچائے ساتھ ساتھ گناہوں کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو، رمضان کی برکتیں حاصل نہیں ہو، رمضان کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے، وہ گناہ کی نحوست ہی ایسی۔ بزرگوں نے اس کی مثال دی کہ ایک آدمی اگر اپنے کمرے کے اندر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اے سی لگا لے تو اس کا فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب دروازے کھڑکیاں وہ بند رکھے گا تب اس کی ٹھنڈک حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی اے سی لگا بھی لے لیکن ساتھ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، پردے بھی موجود نہیں، کچھ بھی موجود نہیں، اس کی ٹھنڈک اسے حاصل نہیں ہوگی، فائدہ نہیں کر پائے گا۔ یہی حال رمضان المبارک کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ گناہوں کے دروازوں کے کھل جانے، رمضان کی عبادات کی ٹھنڈک تو مل رہی ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، گناہوں کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، گناہوں کے دروازے چوپٹ ہیں، وہ برکات، وہ ثمرات، جو ٹھنڈک اور روحانیت نورانیت ملنی تھی وہ وہیں سے نکل رہی، آ رہی ہے جا رہی، آ رہی ہے جا رہی ہے، ٹک نہیں رہی، حاصل نہیں ہو رہی۔ اس لیے بزرگان دین علماء یہی فرماتے ہیں رمضان میں اگر ایک آدمی نے کوئی لمبی چوڑی عبادت نہ بھی کی ہو لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچایا ہو، اس کو رمضان کی برکتیں یقیناً حاصل ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے بھائی زیادہ تم عبادت نہیں کر سکتے تو سو جاؤ، سو جاؤ۔ فضول لایعنی بیٹھکوں سے سونے میں فائدہ ہے۔ اب جو ہے نا رات بھر جاگے رہے لیکن وہ گپ شپ میں آپ نے رات گزار دی، باتوں میں رات گزار دی، کہا کہ ہم تو رات میں جاگے رہے، بالکل بھی نہیں سوئے ہم،
رات ہم نے پوری پوری جاگ کر گزاری، لیکن یہ سوال ہے کہ وہ جاگ کر کیا کیا؟ وہ بیٹھک میں گزر گئی، گپ شپ میں گزر گئی، اس سے یقیناً وہ سونے والا شخص زیادہ فائدہ مند، کم سے کم اس کی جو ہے نا اس نے لایانی میں اپنے اوقات کو ظرف کر کے گناہ تو نہیں کمایا ہوگا، اس سے تو کم سے کم بچ گیا۔ تو اس لیے اگر عبادت نہیں کر سکتے، آدمی اطمینان سے سو جائے، اطمینان سے جو ہے نا آرام کر لے، سکون سے سو جائے، اس کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت یہ کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے لہذا کسی سے ریفریشمنٹ کے طور پر جو ہے نا گپ شپ کر لیں، باتیں کر لیں، بیٹھک کر لیں، اور پھر ہماری بیٹھکوں اور مجلسوں کا جو حال ہے وہ ہم اور آپ کو پتہ۔ تو رمضان المبارک کے ایام کی، رمضان کی اعتکاف کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ صرف اور صرف اسی صورت میں حاصل ہوں گی جب ہم اپنے آپ کو فضول، لایعنی اور لغویات سے بچائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے۔ کتنا بڑا المیہ ہے اور انتہائی صدمے والی بات ہے کہ بہت سے حضرات اعتکاف بھی کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گپ شپ کی مجلسیں بھی چل رہی ہیں، بیٹھکیں بھی چل رہی ہیں، دنیا جہاں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، دنیا جہاں کی جو ہے نا لوگوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہر قسم کی خرافات ان مجلسوں میں چل رہی ہیں۔ پھر جب چاند نظر آتا ہے تو خوشی خوشی نکلتے ہیں کہ ہم نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی کیا ہے اس میں؟ حاصل کیا ہوا اس کا؟ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ کیا کمایا، کیا کھویا؟ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے خود آدمی کو احتساب کرنے کی چیز اور آدمی کو جو ہے نا جانچنے کی چیز کہ حاصل کیا ہو۔ اس لیے رمضان کی برکتیں ہوں، رمضان کی عبادات کی برکتیں ہوں، اور رمضان کی جو ہے نا اعتکاف کی برکتیں ہوں، رمضان کی راتوں کی برکتیں ہوں، رمضان کی دنوں کی برکتیں ہوں، ان سب کا نتیجہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، محفوظ رکھیں۔ تو اس لیے رمضان کی جو باقی ایام ہیں ان کی قدر و منزلت جانتے ہوئے ان کو اہتمام کے ساتھ تول کر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات میں نے پہلے بھی شاید سنائی تھی۔ ایک سبزی فروش اگر دن بھر اپنی سبزی بیچنے کی آواز لگاتا رہا ہے، دن بھر بول رہا ہے سبزی لے لو، آلو لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک آدمی بلا ضرورت کسی سے یہ جملہ بول دے بھائی زیت کا کیا بنا، زیت کا کیا ہوا، اس کا نقصان جتنا ہوتا ہے اس سبزی فروش کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے، اپنی مجبوری کی وجہ سے بول رہا ہے، اور آپ کا یہ چھوٹا سا جملہ بلا ضرورت آپ کی زبان سے نکلا ہے، اس کی وجہ سے جو رمضان کی نورانیت اکارت ہو جاتی ہے، اتنا نقصان اس آدمی کو، سبزی فروش کو نہیں ہوتا۔ اس لیے فضول لایعنی گفتگو میں، بیٹھکوں سے، مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تب جا کر ان عبادات کی برکتیں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوں۔ پھر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو کتنی قیمتی ہیں، جن کے اندر لیلۃ القدر کا، شب قدر کا امکان ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق 1000 مہینوں سے زیادہ وہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کے تقریباً 84 سال کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ تو ایک رات کی عبادت پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو صرف جاگ لینا کافی نہیں ہے، جاگ کر یہ بھی ضروری ہے کہ اس جاگ کر ہم نے اس رات کو کیسے گزارا، کس انداز سے گزارا۔ اگر عبادات کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کی ہے تو سونے میں فائدہ زیادہ ہے، سونے میں حفاظت زیادہ ہے، اور سونے میں آدمی محفوظ زیادہ ہے کہ آدمی سو جائے، آرام کر لے، اگر وہ جو ہے نا ویسے ہی عبادات نہیں کر سکتا۔ تو رمضان کے جو آخری عشرے کے معمولات ہیں ان کا آدمی اہتمام کر لیں اور تول کر ان ایام کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت